الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر موقع دیا اور ہم ایک بار پھر مسجد الاقصیٰ کی تاریخ پر کچھ جو واقعات اہم واقعات ہیں اس پر روشنی ڈالنے کے لیے پھر یہاں جمع ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے الحمد للہ رب العالمین۔ تو جب ہم مسجد الاقصیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی تاریخ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم اسراء و معراج کے عظیم واقعے کو ہم جو ہے وہ فراموش کریں اور اس کا ذکر نہ کریں۔ تو بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 ہے، اگر آپ سب اس کو نکال کے پڑھیں، اس کا ترجمہ تفسیر، اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتایا اس کے بارے میں خوبصورت واقعہ، اور اس کی ڈیٹیلز تو بہت زیادہ ہیں، اس کی باریکیاں تو بہت خوبصورت ہیں، اس کو ہم ایک نشست میں تو نہیں کمپلیٹ کر سکتے، تو ہم کچھ اس کے حوالے سے کچھ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے بس یہاں۔ تو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی سے ہمیں بتایا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک مسجد الحرام سے دور کی ایک مسجد تک لے گیا، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بلا شبہ وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو اس میں جو ہے سبحان اللہ جو یوز ہوا ہے، سبحان، تو سبحان کی میننگ آپ لوگوں میں سے اگر کسی کو پتہ ہو تو آپ لوگ مائک انمیوٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ سبحان کی میننگ کیا ہے۔ سبحان کا ورڈ جو ہم پڑھتے ہیں، سبحان کے جو انگلش میننگ ہے گلوری ٹو اللہ، اس کا مطلب ہے گلوری ٹو اللہ، لیکن عربی زبان کا یہ لفظ ہے اور بہت ہی خوبصورت لفظ ہے۔ اس کو جو ہے جب ہم یوز کرتے ہیں تو اس کا معنی جو ہے امیزمنٹ کے طور پہ ہوتے ہیں، جیسے ہم اردو میں بات کرتے ہیں کہ واہ کیا بات ہے، اس طرح سے اس کو عربی زبان میں یوز کیا جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم وحدانیت کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے اوپر ہم جو ہے وہ تعریف کر رہے ہیں کہ واہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کیا عظیم مرتبے والا، عظیم ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، اور پاک ہے، اور اس کا معنی پاکی کے معنی میں آتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے سبحان اللہ الذی سے، سبحان کا جو ورڈ یہاں یوز ہوا ہے، تو تفسیر میں اس کے مفسرین اور علماء اکرام جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ اس شک میں مبتلا ہیں یا وہ سوال کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اسراء و معراج کی جو جرنی ہوئی تھی، جو اس کا سفر ہوا تھا، وہ فزیکلی نہیں ہوا تھا، اسپریچولی ہوا تھا، صرف روحانی طور پہ انہوں نے سفر کیا تھا، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے، سبحان الذی، اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ پاک ہے وہ ذات، کیا مطلب کیا عظیم مرتبہ عظمت والی ذات ہے۔ تو اس سے جو ہے مفسرین اس بات کو جو ہے بیان کرتے ہیں کہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اسراء و معراج کا سفر جو کیا تھا مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ کی طرف، وہ فزیکلی ہوا تھا، اور اس میں ایسی کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ کوئی واقعہ تھا۔ اور اس میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ واقعہ شروع کہاں سے ہوا، تو یہ واقعہ شروع ہوا، اس کی ابتدا ہوئی، اس کے بارے میں بھی مفسرین کی کچھ مختلف رائے ہیں کہ کچھ جو ہے ام ہانی کے گھر کا ذکر کرتے ہیں، اور لیکن یہ حتمی بات ہے کہ یہ باقاعدہ جو اس کا آغاز ہوا وہ کعبہ شریف جو ہے اس کے حتیم میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، وہاں سے جبرائیل علیہ السلام نے ان کا سینہ چاک کیا اور اس میں ایمان اور حکمت ڈالی، اور جو ہے اس کو خوبصورتی کے ساتھ جو ہے اس کو پاک کر کے واپس اپنی جگہ پہ رکھ دیا۔ تو آپ میں سے کسی نے اگر سیرہ پڑھی ہوگی جس نے بھی، تو اس کو پتہ ہوگا کہ شق صدر کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آتا رہا، اور اس کی تعداد بھی مینشن ہے۔ کون بتانا چاہے گا کہ شق صدر کا واقعہ کتنی بار ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ 3 دفعہ، جی کوئی بھی بتا دے۔ 3 دفعہ ہوا تھا۔ جی ہاں، کم و بیش 3 سے 4 دفعہ، جو ہے کچھ مفسرین اس کو 4 دفعہ بھی کہتے ہیں، تو 3 سے 4 دفعہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا
کے ساتھ شق صدر کا واقعہ پیش آیا، سینہ چاک کر کے اسے پاک کر کے آب زمزم کے پانی سے دھو کر واپس اپنی جگہ پہ رکھ دیا گیا۔ اور یہ اس کی تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں کہ یہ واقعہ کس سن میں پیش آیا، کس ہجری میں پیش آیا، تو اس کے متعلق بھی کچھ مختلف رائے ہیں، لیکن حتمی جو رائے ہے وہ سب اس پہ متفق ہیں کہ ہجرت سے قبل یہ واقعہ پیش آیا۔ اور میں عمر کے حوالے سے بھی کچھ مختلف رائے ہیں، لیکن یہ حتمی بات ہے کہ یہ جو ہے وہ 27ویں رجب کو ہوا اور ہجرت سے قبل ہوا، اور اس میں جو ہے وہ یہ تمام جو واقعات رونما ہوئے اس کے متعلق جو ہے بہت خوبصورتی سے، باریکی سے، بہت زیادہ ڈیٹیل ہمیں ملتی ہے۔ بہت سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 کا جو ہم نے تذکرہ کیا، اس میں ایک بات اور اہم ہے جس پر غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ اس آیت میں یہ ذکر بھی ہوا ہے الذی بارکنا حولا، جس کے معنی ہیں کہ جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کے ماحول کو برکت دی ہے، فضیلت دی ہے، وہاں پر خاص اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت ہے۔ تو سبحان اللہ، اس سے ہمیں اس کا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور عظمت والی ہے، جس نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک کا سفر کروایا۔ سبحان اللہ۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ڈائریکٹ 7ویں آسمان پہ بلا لیتا، یا ڈائریکٹ ہی مسجد الحرام سے وہ جو ہے وہ وہاں تک چلے جاتے، عرش معلیٰ تک، لیکن بیچ میں انہیں جو ہے سفر معراج میں جو ہے مسجد الاقصیٰ تک لے جایا گیا۔ تو یہ اس کی اہمیت ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ارد گرد کی تمام جو زمین ہے نا یروشلم کی، اس سب کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عظمت و مرتبہ دیا ہے۔ یروشلم ہمارے لیے اہمیت کا حامل کیوں ہے؟ اس لیے بھی ہے کہ اس سرزمین پر جو ہے بیت المقدس کی جو سرزمین ہے، اس پر کوئی ایک ذرا سی انچ بھی ایسی نہیں ہے جہاں پر کسی فرشتے نے یا کسی نبی نے جو ہے وہ قدم نہ رکھا ہو۔ وہاں پہ بہت سارے انبیاء اکرام آئے، اور بہت سارے انبیاء اکرام جو ہیں وہ وہاں پہ مدفن بھی ہیں بیت المقدس کے ارد گرد یروشلم میں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ہی عظیم و مرتبے والی بات ہے کہ وہاں پہ انبیاء اکرام کی سرزمین ہے اور فرشتے باقاعدہ آئے، اور یہ خوبصورت واقعہ بھی جو ہے رونما ہوا۔ تو جب جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق کی سواری کرائی اور اس پر بٹھایا، تو جبرائیل امی نے ان سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ آپ سے پہلے اس پر کوئی معتبر ہستی آپ جیسی نہیں بیٹھی۔ تو اس جملے سے جو ہے آپ سے معتبر ہستی اس پر پہلے کوئی نہیں بیٹھی۔ تو اس سے کچھ مفسرین یہ بھی جو ہے وہ اس سے بیان کرتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ براق وہی جو ہو سواری ہو جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے حضرت مسجد الحرام جایا کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں براق کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ براق جو تھا ایک ایسی سواری تھی جس کی جو رفتار تھی وہ حد نظر تک تھی، جتنی ایک انسان ایک وقت میں دیکھ سکتا ہے حد نظر، اتنی اس کا ایک قدم ہوتا تھا۔ تو ایک قدم اس کا اتنا زیادہ تیزی کے ساتھ وہ بڑھاتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ سواری کی۔ اور سبحان اللہ، کیا شان اور کیا مرتبہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ فرشتے نے ان سے کہا کہ آپ سے زیادہ معتبر ہستی اس پر کوئی سوار نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یروشلم تک بلایا، اور اس پر نور واقعہ میں بہت ساری خاص، بہت سارا اہم واقعات ہوئے جن کو ہم ایک ساتھ تو بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ دریا کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے اور اس میں بہت ہی زیادہ ڈیٹیل ہیں۔ تو اس میں شروع میں جو ہے ہم کچھ اہم باتیں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے اپنی انگلی سے دیوار کی طرف ایک اشارہ کیا، اور اس دیوار کو چاک کر کے اس میں جو ہے براق کو باندھ دیا، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد الاقصیٰ میں لے گئے۔ اور یہ بہت ہی اوتھینٹک حدیث ہے، جس سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خود 2 رکعت نماز ادا کی مسجد الاقصیٰ میں، اس کے بعد تمام انبیاء اکرام جو تھے تمام جمع ہوئے، اور ان سب کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کرائی۔ تو اس سے ہمیں جو ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا شان اور کیا عظمت دی تھی کہ انہوں نے تمام انبیاء اکرام کو جمع کیا، اور مطلب جو جمع ہوئے اور ان کی امامت کرائی۔ اور یہ پہلی بار تھا، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تمام انبیاء اکرام ایک ہی چھت کے نیچے، ایک ہی جگہ، ایک ہی مسجد میں جمع ہو کر انہوں نے ایک ساتھ جو ہے نماز ادا کی ہو۔ تو سبحان اللہ، کیا خوبصورت منظر ہوگا کہ تمام انبیاء اکرام جمع ہیں اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امامت کرا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔
تو شروع میں کیا ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا سا گھبرا گئے، اور اتنے سارے لوگوں کا ہجوم دیکھ کے، اور وہ تھوڑے سے ہچکچائے، لیکن حضرت جبرائیل امین نے ان کو آگے کیا اور ان سے کہا کہ آپ آگے جائیں اور آگے جا کے آپ نماز کی جو ہے وہ ادا کریں، امامت کریں۔ پھر جبرائیل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نماز کے بعد دودھ اور شراب پیش کی، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کو پسند فرمایا۔ تو اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے، انہوں نے بہت مسرت کا مظاہرہ کیا، بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے کہا شکر الحمدللہ، آپ نے فطرت کو پسند کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بہترین رہنمائی کی، اگر آپ شراب کو پسند کر لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہترین اوصاف سے نوازا تھا، بہترین حکمت دی تھی، بہترین ان کے پاس علم تھا اور دانائی تھی، اور اسی کی وجہ سے جو ہے وہ ہم تک جو ہے یہ علم کے نور جو ہے وہ پھیل رہا ہے اور دنیا میں، اور ہم تک یہ جو ہے وہ عظیم جیسے ہم حدیث کا جو علم حاصل کرتے ہیں جو لوگ، اس میں دیکھیں آپ کتنی حکمت کے موتی ہوتے ہیں، ایک ایک حدیث ہمیں کتنی زیادہ ہماری رہنمائی کرتی ہے، ہماری زندگی کے معاملات میں، ہمارے روحانی معاملات میں، ہمارے آخرت کے سفر میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ہمارے لیے قرآن نازل فرمایا ہے، ہماری بھلائی کے لیے، ہماری ہمیں گمراہی سے بچانے کے لیے، ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قول ہیں، اقوال ہیں، جو حدیث مبارکہ ہیں، وہ سب بھی ہمارے لیے بہترین اثاثہ ہیں، اور ہمارے لیے جو ہے وہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مسجد جو جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا براق جو بانا گیا تھا، سواری کا جانور، اس جگہ پر جو ہے مسجد البراق تعمیر ہوئی ہے، اور ابھی بھی وہ موجود ہے، مسجد الاقصیٰ کے پاس ہی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بہت کچھ دکھایا، اور بہت کچھ اس دن واضح ہوا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو کبھی اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ اس دن کیا کیا ہوا، اس رات، اس شب کیا کیا واقعات رونما ہوئے، جنت جہنم، عذاب، اور بہت سارے پاتھ وے سے گزرتے ہوئے ڈفرینٹ روٹس کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انکریڈیبل جرنی جو تھی نا، مسجد الحرام سے لے کر عرش معلیٰ تک، سدرۃ المنتہا تک گئے، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے وہ مخاطب ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان سے کس طرح سے کلام کیا۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسے پڑھیں اور سمجھیں، اور اپنے عقلوں پہ جو پڑے ہوئے پردے ہیں انہیں ہٹانے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ ہم اپنے بچوں کو ڈزنی لینڈ اور فینٹیسی اور فکشن موویز اور یہ ساری چیزیں سنا کے، کہانیاں سنا کے، انہیں سائنس کی طرف ہم ان کا رجحان بڑھاتے ہیں، ہم ان کو جو ہے وہ سائنس سے متاثر کرنے کے لیے جو ہے یہ ساری چیزوں میں انوالو کر دیتے ہیں، گیجٹس اور ٹیکنالوجی اور ساری چیزیں، لیکن ہم انہیں اسراء و معراج نہیں پڑھاتے، ہم جو ہے اسراء و معراج کا جو ہے ڈیٹیل میں مطالعہ نہیں کرتے۔ جس دن ہمیں اسراء و معراج سمجھ میں آ گئی تو ہمارے عقل سے سارے پردے ہٹ جائیں گے، اور ہمیں سائنس، قرآن کے ذریعے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو یہ معجزات ہم تک پہنچے ہیں، تو ان کو اگر ہم پڑھ لیں تو ہم ان سے متاثر نہیں ہوں گے جو سائنس اور فکشن ہمیں دکھاتی ہے، کیونکہ اتنے خوبصورت واقعات ہیں کہ یہ کوئی عام معاملہ نہیں تھا کہ ایک نبی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کس طرح سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا، اور پھر وہاں سے آسمان تک کی سیر کروائی، اور اتنے سے کم وقفے میں لائٹ کی سپیڈ سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ وہ جو ہے وہ گئے بھی اور واپس بھی آ گئے، اور اس وہ جو ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ دنیاوی لحاظ سے تو 1 سیکنڈ سے بھی کم تھا، لیکن انہوں نے قیام کیا باقاعدہ، کیونکہ یہ عام معاملہ نہیں ہے کہ آپ وہ گئے اور انہوں نے جنت اور جہنم بھی دیکھی اور کافی ساری چیزوں سے وہ گزرے، اور اسٹیجز کے بعد لیول بائی لیول 7ویں آسمان تک جانا، اور اس کے بعد عرش معلیٰ تک پہنچ کر گفتگو کرنا۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی زیادہ پر اثر واقعہ ہے جو رونما ہوا، اور یہ ہماری روح پہ، ہمارے قلب پہ جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے۔ بات کیا ہوا اس کے بعد جو ہے ہم واپس آ جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ گئے کعبے کے سامنے حتیم میں جب وہ موجود تھے، اور انہوں نے یہ واقعہ آ کر بتایا کہ یہ واقعہ رونما ہوا ہے، تو وہ خود بھی بہت زیادہ مطلب گھبرائے ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے اتنا کچھ دیکھا تھا۔ جب اتنا کچھ انسان ایک ساتھ دیکھتا ہے، اتنی ساری چیزیں اس کے ساتھ رونما ہوتی ہیں، تو وہ خود بھی جو ہے وہ ایک طرح سے ہم ایبزارب ہو جاتے ہیں نا، ایک دم سے ہم فیل کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی کچھ واقعات ایسے ہوں، تو ہم ایک دم سے انسان گھبرا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، انہوں نے بتایا، تو وہ گھبراہٹ کا شکار تھے، تو لوگ جو تھے کفار مکہ وہ تمام جو تھے وہ ٹوٹ پڑے، انہوں نے سوالوں کی بوچھار کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ہے یہ کوئی یہ سوال کر رہا ہے، کوئی وہ سوال کر رہا ہے، اور تمام اپنی عقل کے مطابق جو ہے وہ ان کے اوپر
سوالات کر کے جو ہے ان کو پریشان کرنے لگے، بہت زیادہ انہوں نے ان کو تنگ کیا کہ کیا ہوا، اور ایک ایک ڈیٹیل، ایک ایک باریکی ان سے پوچھنے لگے کہ اچھا زیادہ انہوں نے سوالوں کی بوچھار کر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اتنے سارے واقعات ہوئے تھے وہ ان کے ذہن میں سب جو تھے وہ ہم بھی کہیں کسی جگہ جاتے ہیں تو ہم ایک ایک چیز تو ہمارے ذہن میں ڈیٹیل میں نہیں ہوتی ہے، یا ہوتی بھی ہے تو ہم ایک دم سے فوراً سے نہیں جواب دے سکتے، کبھی کبھی انسان گھبرا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب گھبرا گئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا، اتنا خوبصورت معاملہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ مسجد الاقصیٰ کو اٹھا کے ان کی نظروں کے سامنے کر دیا کہ آسمان پہ ان کو مسجد الاقصیٰ نظر آنے لگی، اور جو لوگ جو کفار مکہ تھے، جو بھی ان کے مخالف تھے، وہ ان سے سوال کر رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کو جواب دیے جا رہے تھے، ڈیٹیل ایک ایک بات کا، ایک ایک باریکی کا جواب جو ہے بہت خوبصورتی کے ساتھ وہ دے رہے تھے، کیونکہ ان کے سامنے جو تھی مسجد الاقصیٰ موجود تھی۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور ان کے سامنے لا کے جو ہے وہ مسجد الاقصیٰ کو رکھ دیا۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد الاقصیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے پہلا قبلہ ہے، ہمارے لیے قاب قوسین جو ہے وہ ہمارا پہلا قبلہ اول ہے۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی طرف منہ کر کے نماز جو ہے ادا کیا کرتے تھے مسلمان تمام۔ تو تقریباً 16 سے 17 مہینے تک جو ہے وہ مسجد الاقصیٰ جو ہے مسلمانوں کا قبلہ رہی، ہم جو مسلمان تھے وہ تمام اس کے طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ اور جو یہودی تھے نا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مدینے کی طرف، اور مسلمانوں نے جو ہے مدینے میں جا کر جو ہے وہ دین کا جو ہے وہ جھنڈا گاڑا، اور وہاں پر وہ نماز ادا کیا کرتے تھے سب لوگ مل کر مسلمان۔ تو یہودی بہت حیران ہوتے تھے دیکھ کے، اور یہودی کہتے تھے کہ تم لوگ جو ہو ہمارے مذہبی ٹیمپل جو ان کا وہ مذہبی کیونکہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وجہ سے اس کی طرف نسبت رکھتے تھے، کیونکہ ان کے لیے بھی وہ جو ہے وہ جگہ مقدس تھی، تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ مسلمان ہمارے ٹیمپل کی طرف منہ کر کے کیوں نماز پڑھتے ہیں، تو وہ بہت تعجب اور حیران کن ہو کر ان کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ تو پھر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے ایک دن عصر کا وقت ہوا، جب عصر کا وقت ہوا تو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آ گیا کہ آپ جو ہے وہ قبلہ چینج کر سکتے ہیں۔ تو لوگوں نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ جو ہم نے قبلہ چینج کر لیا ہے، تو ہم نے تو بہت ساری نمازیں جو ہیں وہ مسجد الاقصیٰ کی طرف منہ کر کے ادا کی ہیں، تو ان تمام نمازوں کا کیا ہوگا، اس کا کیا حساب ہوگا، ہم سے لیا جائے گا، اور بہت سارے لوگ تو وفات بھی پا چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ ان کے ایمان کو ضائع نہیں کرتا اور ہر بات لکھی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کے بھی عمل کو ضائع نہیں کرتا ہے، چاہے چھوٹی سی بھی چھوٹی نیکی ہو، اللہ تعالیٰ اس کا اجر انسان کو ضرور دیتا ہے، سبحان اللہ۔ تو کبھی آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا قبلہ مسجد الاقصیٰ کو کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے مسجد الحرام کو ہی پہلا قبلہ کیوں نہیں بنایا؟ تو اس میں بہت زیادہ حکمت ہے، اگر ہم سوچیں، اگر ہم سمجھیں، تو اس بات کو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کریں گے۔ اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی ہے۔ تو دونوں ہی قبلے ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، بہت ہی زیادہ عظمت والے ہیں اور تعظیم والے ہیں، اور دونوں ہی ہمارے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خاص ہمارے لیے جو ہے وہ پہچان ہے۔ پہلے وہ اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کیا کرتے تھے، اور پھر جب قبلہ چینج کرنے کا حکم ملا تو تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے مسجد الحرام کو قبلہ بنا اور دیا۔ واقعہ بھی یہاں پر ہم روایت سے میں ملتا ہے جو کہ ہمیں سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ چلیے میں آپ لوگوں سے سوال کرتی ہوں کہ تمام صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ لمبی عمر کس صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی؟ سب سے زیادہ کون سے صحابی تھے جو سب سے زیادہ لمبے عرصے تک زندہ رہے؟ ایک واحد صحابی ہیں جن کی مثال ہمیں ملتی ہے تاریخ سے، سیرت سے۔ جی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ لمبی عمر دی، اور سب سے زیادہ انہوں نے جو ہے دیر تک لوگوں میں، تابع تابعین میں اور بعد میں آنے والے لوگوں میں جو ہے وہ دین کی تبلیغ کی۔ تو ان کے ذریعے جو ہے وہ کافی لوگ آتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں اور حدیث کے بارے میں اور علمی گفتگو کر کے ان سے سوالات کیا کرتے تھے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ اپنے فخر اور تعظیم کے لیے کبھی بھی اپنا انٹروڈکشن اس سے نہیں کراتے تھے کہ میرا نام انس ہے یا میں عالم ہوں، عالم دین ہوں۔ مطلب ان کا رد عمل یہ ہوتا تھا کہ ہمیشہ جب بھی وہ اپنا انٹروڈکشن کراتے تھے، کسی کو متعارف کرواتے تھے، تو لوگوں سے کہتے تھے کہ میں وہ واحد صحابی ہوں، میں وہ واحد شخص ہوں
جس نے دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو اس نسبت سے جوڑتے تھے، تو اپنے آپ کو اس وجہ سے وہ خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے تھے کہ مجھے دونوں قبلوں کی طرف منہ کر نماز پڑھنا کی توفیق اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ تو تبع تابعین سے جب بھی ان کی ملاقات ہوتی تھی تو حضرت انس رضی اللہ عنہ مسجد الاقصیٰ کا ذکر ضرور کیا کرتے تھے۔ تو صحابہ اکرام جو تھے تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خود کو مسجد الاقصیٰ کے ساتھ جوڑتے تھے، محبت کا اظہار کرتے تھے اور اپنے دل میں محبت رکھتے تھے خاص اس کے لیے۔ ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ صحابہ اکرام نے ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کون سی نماز زیادہ افضل ہے، مسجد نبوی کی یا مسجد الاقصیٰ کی؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنا 4 گنا زیادہ بہتر ہے، افضل ہے۔ مگر پھر فرمایا کیا خوبصورت جائے نماز ہے، ایک وقت آئے گا کہ جب چھوٹا سا حصہ جیسے گھوڑا بانا جاتا ہے، چھوٹا سا حصہ بھی زمین کا ٹکڑے کا اگر دیکھنے کو مل جائے تو وہ پوری دنیا سے بہتر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ جب چھوٹا سا ٹکڑا جیسے ہم گھوڑے باندھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کیل ٹھوکنے کے لیے، تو اگر اتنا سا بھی اگر حصہ ہمیں مل جائے گا دیکھنے کا تو وہ ہمارے لیے بہت زیادہ دنیا کی تمام چیزوں سے افضل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور صحابہ اکرام بھی اسی لیے رویا کرتے تھے اور جو ہے اوت لیا کرتے تھے مسجد نبوی جانے کے لیے، اور اسی سے ہمیں جو ہے بہت ہی جو ہے ان کے امان افروز واقعات بھی ملتے ہیں۔ اور ایک بار جو تھی ایک عورت بیمار ہو گئی، اور اسی حالت میں جب وہ بیمار تھی تو اس نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ اگر میں تندرست ہو گئی تو میں مسجد الاقصیٰ جاؤں گی اور وہاں جا کے ٹھیک ہو کے پھر جو ہے نماز ادا کروں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی، اور وہ شفا یاب ہونے کے بعد اس نے جو ہے تیاری شروع کر دی۔ اس نے کہا اب میں مسجد الاقصیٰ جاؤں گی، کیونکہ اس نے یہ دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے۔ تو حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھیں، انہوں نے جا کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ وہ عورت جو ہے وہاں جانا چاہتی ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ وہاں جانا ابھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر جنگ کا دور تھا، اور ہم ابھی تاریخ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ وہاں پر رومی اور فارسی جو تھے ہمیشہ آپس میں جنگی کیا کرتے تھے، ایک دوسرے پہ غالب آنے کی کوششیں کیا کرتے رہتے تھے، تو اس وجہ سے وہاں پر جنگ کا دور تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مشورہ دیا کہ تم جو ہے مسجد نبوی میں نماز پڑھ لو، 1000 جو ہے گنا بہتر ہے مسجد الاقصیٰ سے۔ یہ انہوں نے اس کو تجویز پیش کی، کیونکہ جنگ کا زمانہ تھا اس وجہ سے۔ تو ہمارا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے، تو دوبارہ انشاءاللہ جوائن کر لیجیے گا لنک پھر۔ تو صحابہ اکرام نے مسجد الاقصیٰ جانے کی اجازت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا کرتے تھے، اور جب بھی موقع ملتا تھا تو ضرور جاتے تھے۔ تو ایک تھوڑی سی ویک حدیث ہے، اور اس کو ہم ضعیف حدیث کہیں گے، لیکن اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسجد الاقصیٰ کی کتنی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے، کہ مسجد الحرام سے کے لیے جو نکلتا ہے شخص، اگر وہ حج اور عمرہ کرنے جا رہا ہے اور وہ مسجد الاقصیٰ میں جا کے جو ہے وہ پہلے نماز ادا کر لے، اور پھر وہاں سے جا کے احرام باندھ کے نماز جب حج اور عمرے کے لیے نکلے تو اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو اس حدیث کے متعلق ہی ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے، ایک واقعہ ملتا ہے کہ جو امام ہوتے ہیں نا، امام جیسے ہمارے ہیں، اسی طرح اس وقت کے جو امام تھے ان میں 3 بڑے امام جو گزرے ہیں، ان کے تینوں کے جو استاد تھے، ان تینوں کو پڑھانے والے جو استاد تھے اس کو وکیر کہتے ہیں۔ تو ان وکیر جو تھے انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے یروشلم سے انہوں نے احرام باندھا باقاعدہ، اور پھر وہ مکے کی طرف سفر کیا اور جا کے عمرہ ادا کیا، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو یہی سنت ابراہیم علیہ السلام کی بھی ہے کہ وہ بھی فلسطین سے جا کر مسجد الحرام میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو ہے دربار میں حاضر ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور یہی جو ہے سنت جو ہے علماء کرام اور عظیم مرتبے رکھنے والے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ عطا کیا کہ ان کے لیے آسانیاں کی، اور وہ ان لوگوں نے یہ سفر کیا۔ تو ابن ماجہ میں جو ہے ایک اور حدیث روایت ہے، حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ بیت المقدس کی فضیلت کے بارے میں بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں محشر میں سب کو جمع کیا جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد الاقصیٰ جو ہے وہ ہمارے لیے اس لیے بھی اہم ہے مسلمانوں کے لیے کہ جب حشر کا میدان لگے گا، جب محشر میں سب کو جمع کیا جائے گا، تو یہ وہ بیت المقدس ہی وہ جگہ ہوگی جہاں پر تمام لوگ جو ہے وہ حشر کے میدان میں جمع ہوں گے۔
اور پھر ان کا حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائے، کیونکہ وہ دن بہت زیادہ سخت ہوگا، اور بنی آدم کا جو ہے قدم بھی آگے نہیں بڑھ پائے گا جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے. تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو ہے وہ اس وقت کے لیے تیاری کر کے رکھیں، اور جو ہے وہ اپنے لیے آسانیاں کا معاملہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کرے، اور ہم اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ جڑے رہیں. تو اسی طرح پھر آگے اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے ان سے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جگہ تو ایسی ہے جہاں ہمیشہ جنگ سے گھری رہتی ہے، وہ ہمیشہ جگہ تو ایسی ہے جہاں پہ ہمیشہ جنگ ہوتی رہتی ہے. یہ شروع سے واقعات ہو رہے ہیں، اور شروع سے جنگیں ہو رہی ہیں، اور شروع سے ہی جو ہے یہاں پر لوگوں نے خون بہائے، قتل و غارت کیا، اور ایک دوسرے پر جو ہے وہ مارکہ آرائی کرنے کے لیے جو ہے مسجد الاقصیٰ اور بیت المقدس کو جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے لگے رہے. اور اس کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں وہ تمام ہمارے لیے فضیلت والے ہیں، کیونکہ پیغمبر وہاں پر گزرے. پیغمبروں کی سرزمین فلسطین ہے، تو اس لیے بھی جو ہے سے بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. اور اس کے حوالے سے ایک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا وہاں جاؤ اور نماز پڑھو. اگر تم وہاں نہیں کر سکتے تو کیا کرو، تو کم سے کم تیل چراغوں کے لیے ہی بھیج دو، یا اس کی مرمت کے لیے کچھ پیسے بھیج دو. تو جو کچھ کر سکتے ہو وہ کرو. تو سبحان اللہ، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہمارے لیے حکم کے برابر ہے کہ اگر ہم نہیں جا سکتے، ہم نماز نہیں ادا کر سکتے، ہم وہاں جا کے جو ہم کچھ نہیں کر سکتے ان لوگوں کے لیے، تو کم سے کم آپ ان کے چراغوں کے لیے تیل ہی بھیج دیجئے. کم سے کم آپ ان کی وہاں کی ریپیئرمنٹ کے لیے، وہاں کے لوگوں کے لیے مدد کے لیے، امداد کے لیے کچھ پیسے ہی بھیج دیجئے. کم سے کم اتنی تو ہم وقت رکھتے ہیں کہ ہم ان کی اتنی مدد تو کریں جو ہم سپورٹ کر سکتے ہیں اپنے لیول پہ، اور ان کو کرتے رہیں، کیونکہ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور ہم سب کے لیے جو ہے وہ اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. آپ لوگ سب مسجد الاقصیٰ کے بارے میں ذکر کرتے رہیں، اور اس کے بارے میں بات کرتے رہیں، ہمت نہیں ہاریں، اور اپنی آنے والی نسلوں کو تیار کریں، اور اس دعا کرتے رہیں ان کے لیے، کیونکہ دعا مومن کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے، بہت ہی زیادہ پاورفل چیز ہے. سب سے زیادہ جو ہے وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں، اور اس سے پیچھے نہ ہٹیں. کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ ہم ہار گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان لوگوں کے قریب ہے، اللہ تعالیٰ محسنین کے قریب ہے، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے قریب ہے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہمیں ضرور اللہ تعالیٰ فتح و کامیابی ضرور نصیب فرمائے گا. تو انشاءاللہ اس کا